اگلے رشتے تو خبر ہی نہیں ہے، ساس کون ہوتی ہے، دادا کون ہوتا ہے، چچا کون ہوتا ہے، ماموں کو کیا ہوتا ہے، حالانکہ جو تو کیا ہے۔ بنیادی اسٹرکچر مغرب کے خاندانی نظام کے اس وقت کیا ہے، میاں بیوی اور بلوغت سے پہلے کے بچے، بچہ بالغ ہوا تو خاندانی نظام سے ایک الگ یونٹ ہے، اس کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آزاد ہے، لڑکا بھی آزاد ہے، لڑکی بھی آزاد ہے، اور باقی رشتے تو ویسے ہی بکھر گئے، تو سارے ان کو الگ الگ نام ہی یاد نہیں، سب کو ایک کزن کہہ کے گزارا کر رہے تھے، ان کو اپنے رشتوں کے نام بھی یاد نہیں رہے، خالہ کا بیٹا کیا ہوتا ہے، ماموں کیا ہوتا ہے، کزن انکل، دو لفظ ہیں، انکل کزن آنٹی سسٹر بھی نہیں، یہ دو تین نام ہیں، اس میں سارے رشتے اور بچوں نے جو کہا وہ یہ کہتے ہیں یار اس کا وجہ کیا بنی ہے، اس کے اسباب پہ بات کی ہے خیر گورباچوف نے شائقہ میں کہ اس کی سبب کیا بنا ہے، اور کہ اس کا سبب یہ بنا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، یورپ میں لڑی گئی ہیں، اکثر جرمنی اور برطانیہ اور فرانس اور اٹلی اور یہ روس اور یہ اس کے جنگ اس طرح سے کچھ جگہ ہمارے پاس بھی لڑی ہیں، انہوں نے لیکن مجاہدوں کو وہیں لڑی گئی ہیں، ان جگہوں میں لاکھوں افراد قتل ہوئے، گورباچوف کہتے ہیں کہ افرادی قوت کا بحران پیدا ہو گیا، لاکھوں افراد کا 2-4 سال میں قتل ہو جانا، افرادی قوت کا بحران پیدا ہو گیا، ہمارے کارخانے، ہمارے دفتر، تعلیمی ادارے اجارے کار نہیں مل رہے، نہ مزدور مل رہے ہیں، نہ سیکٹری کلرک مل رہے ہیں، نہ نظام چلانے والے مل رہے ہیں، وہ سارے اکثر قتل ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے افرادی قوت کی خلا کو پر کرنے کے لیے کہ ہماری فیکٹریاں خالی نہ ہوں اور ہمارے دفاتر خالی نہ ہوں، ہم نے عورت کو ورگلایا، ورگلانے کا لفظ ہے، عورت کو ورگلایا، عورت کو ورگلا کر گھروں سے باہر لایا تو ملازمت بھی کرو، ڈیوٹی بھی دو، دفتر میں، فیکٹری میں مینیجر تو خیر کبھی کو کمی بڑی ہے، زیادہ تر سیکٹری ہوتی ہے، فیکٹری یا نرس یا ہوسٹس یہ ہوتا ہے کام، اور جہاں بھی مرضی لیتا ہے اس کا آگے بھی چلی جاتی ہے، کہتے ہیں عورت کو رگلایا، ہماری اصل ضرورت یہ تھی کہ افرادی قوت کا خلا پیدا ہو گیا تھا، دفتر خالی ہو گئے تھے، فیکٹریاں خالی ہو گئی تھی، ہم نے کہا عورت کو باہر نکالو، ہم ورگلا کر اس کو لے آئے کہ ملازمت اور یہ مزدوری اور یہ کام یہ بھی تمہارا حق ہے، تو ہم ورگلا کے عورت کو فیکٹری میں اور دفتر میں اور اپنے نظام میں لے گئے، شریک کر لیا، وہ یہ کہ افرادی قوت کا خلا تو پر ہو گیا، کل خالی ہو گئے، گورباچوف کی بات کر رہا ہوں، کل خالی ہو گئے، کہتے اب ہم ان کو واپس لے جانا چاہ رہے ہیں، وہ واپس کب پہنچ جاتی، گھر سے نکلی اور کب چسکیا کیوں جائے، اس کو چسکا پڑ گیا ہے ملازمت کا اور وہ گھر پہ جانا، کہتے ہم راستے تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں عورت گھر جائے، اپنے گھر کو سنبھالے، بچے سنبھالے، اپنا گھر کا نظام کنٹرول کرے، اب ہم راستے تلاش کر رہے مل نہیں رہے، واپس ہی جا رہی ہے، اور اس پر ایک چھوٹا سا تبصرہ میں کیا کرتا ہوں، دیکھیں مجھے سچی بات و حدیث کا ترجمہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقصات العقل والدین، اور بڑی نہیں ہوتی ہے لیکن تمام تر ذہانت کے باوجود بار کھا گئی ہے، اور بڑی سمجھدار ہوتی ہے لیکن تمام تر سمجھداری اور ذہانت کے باوجود اس بات پر عورت بار کھا گئی ہے، مرد نے اس کے ساتھ کیا کیا، عورت کی ڈیوٹیاں ساری اس کے ذمہ، اپنی ڈیوٹی بھی اس کے کھاتے رہے،
اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اتنا بڑا المیہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے عورت کے ساتھ. عورت کی ڈیوٹی عورت کے حوالے، وہ تو اس نے کرنی ہے. دودھ بھی اس نے پلانا ہے، بچہ بھی اس نے جننا ہے، پالنا بھی اس نے ہے، سارے کام کاج عورت نے ہی کرنے ہیں. عورت کے جو تھی وہ عورت نہیں کرنا. ملازمت ڈیوٹی کما کے لانا یہ مرد کا کام تھا، اپنا بھی اس کے کھانے میں ڈال دیا، کماؤ بھی صاحب. میں نے ایک خاتون سے پوچھا ایک دفعہ پرانی بات، میں نے کہا بی بی بات بتاؤ، یہ ملازمت کرنا کما کے لانا یہ ڈیوٹی ہے یا حق ہے؟ یہ رائٹ ہے یا ڈیوٹی ہے؟ اللہ کے بندے، رائٹس کے نام پر ڈیوٹی اپنی تمہارے کھاتے میں ڈال کے گھر بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے کماؤ گی. یہ تم نے اپنے کھاتے میں حقوق ڈالے ہیں یا فرائض ڈالے ہیں؟ یہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی ہے یا فرض ہے؟ عورت کو حقوق کے نام پر فرائض اپنے عورت کے کھاتے میں ڈال کر اس کو یہ کہتے تمہیں برابر کے حقوق دے دیے. ڈیوٹی برابر کی ہے، حقوق آ رہی ہے. یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. خیر، تو جو کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو برگلا کر اپنے دفتر اور کارخانے یہ تو خراب پور کر لیا، اب گھر خالی ہو گئے، گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. بچوں کو سنبھالتے ہیں، اسکول بڑے ہو کر گھر سے آزاد ہو جاتے ہیں. گھر میں ماں باپ بچوں کو سنبھالیں، تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں، ان کو پالیں پوسیں، تصور ہی ختم ہو گیا. بلوغت سے پہلے بچے کو اسکول نے سنبھالنا ہے، بلوغت کے بعد بچے نے اپنے آپ کو خود سنبھال رہے ہیں، نہ ماں باپ کی ذمہ داری وہ ہے نہ وہ ہے. یہ بات گورباچوف نے کہی ہے. اور بڑا مسئلہ ہے مغرب کے قانونی نظام میں، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رشتوں کا تقدس نہیں، رشتوں کا وجود ختم ہو گیا. ڈھانچہ سمٹتے میاں بیوی اور نابالغ بچوں تک فیملی کا ڈھانچہ سمٹ گیا ہے، اور باقی سارے رشتے فضا میں تحریر ہو گئے ہیں، اور رشتوں کی تلاش جاری ہے، کہیں ملتے نہیں ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جان میجر ابھی زندہ ہے، جہاں ان کے نام میں بہت کیا ہوا برطانیہ. جان میجر بڑے وزیر اعظم تھے، دانشور آدمی. انہوں نے اپنے زمانے میں کمپین کی، اب بھی وہ اس کمپین کی، لیکن وزیر اعظم میں پڑی منظم کمپین کی ان کی، بیک ٹو بیسکس، بیک ٹو بیسکس. بنیادوں کی طرف واپس جاؤ یار. ہم نے بنیادیں توڑ کر ہم خراب ہو گئے. بنیادوں کی طرف واپس، بیسکس جو ہمارے اصول ہیں واپس کرو. بیک ٹو بیسکس. اس کی کمپین سلیکشن رئیس ڈالے پڑتا ہے. بیک ٹو بیسکس، واپس. اور انہوں نے اپنے دور میں یہ پالیسی متعارف کرائی تھی جو ایسا سفر کی جا رہی ہے کہ برطانیہ میں جو عورت گھر رہنے کو ترجیح دے اور بچوں کی پرورش کو ملازمت پر ترجیح دے، اس کو سوشل بینیفٹس میں زیادہ ترجیح دی ہے. اور جب بھی ہے تاکہ جہان ختم ہو اور گھر واپس بچے سنبھالے، گھر سنبھالے. تیسرا حوالہ، ایک روس کا، ایک برطانیہ کا، تیسرا امریکہ کا. ہیلری کلنٹن بڑی خاتون ہے، دنیا کے بڑے دانشوروں میں ہے، خاتون اول بھی رہی ہیں، وزیر خارجہ بھی رہی ہیں، اور صدر بنتے رہ گئی ہیں. امریکہ کی بڑی، دنیا کی بڑی خاتون، کوئی قابل احترام شخصیت ہے. وزیر خارجہ رہی ہیں، خاتون اول رہی ہیں، صدر بنتے بس ایسی بیچاری رہ گئی ہے کوئی صدر سے باہر نکلی. مجھے شرم آتی ہے. انہوں نے ایک بات کہی، یہ بات ہے ہمارے پاکستان کی، اور یہ بات ہے سن 95. اس وقت خاتون اول اسلام آباد میں باتیں کی، بڑی دل کی باتیں کبھی کبھی کر دیتی. میں نے بہت سے ریمارکس پر کالم میں لکھے ہیں، کسی وقت آ کر وہ بہت بھی باتیں کر دیتی.
انہوں نے سن 95 میں خاتون اول کے طور پہ پاکستان کا دورہ کیا، تشریف لائی اسلام آباد میں گرلز کالج کا دورہ کیا انہوں نے، تو وہاں سوال جواب گرلز کالج اسلام آباد کا ویلفیئر کی طالبہ تھی، اس سے گپ شپ شروع کر دی، بلینڈ تھی یا اتفاقت تھی، دونوں صورتیں ہو سکتی۔ ہیلری کلنٹن نے پاکستانی لڑکی سے پوچھا جو ایف اے کی طالبہ تھی، اس سے پوچھا بیٹا تمہارا تعلیمی طور پہ سب سے مشکل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پاکستانی اسکولوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں لڑکی کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں، بطور لڑکی کے تمہیں یہاں کیا مشکل تھی؟ اس نے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم تو ہوتی ہے لیکن ریسرچ کے لیے اور تجربے کے لیے لیبارٹریز چاہیے اور لائبریری چاہیے، وہ ہمیں میسر نہیں۔ تعلیم تو ہے مگر ریسرچ کے لیے لائبریری چاہیے، تجربے کے لیے کیا چاہیے؟ لیبارٹری چاہیے۔ اس لیول کی ہمیں لائبریریاں میسر نہیں ہیں اور ہمیں لیبارٹری میسر نہیں ہے، اس لیے خالی تعلیم کے گزارا کرنا پڑتا، تھوڑا بہت بات بنتی نہیں ہے، بالخصوص سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ہمارے مسئلہ حل، یہ ہماری مشکل ہے۔ لائبریریاں ہمارے لیول کی نہیں ہیں، تعلیم کی اور ریسرچ کے لیول کی، اور لیبارٹریز ہمارے اس تجربے کے لیول کی نہیں ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لڑکی نے پوچھ لیا ہیلری کلنٹن سے، مطلب آپ کے ملک میں کالج کی لڑکی کی سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ یہ جنگ لاہور نے چھاپا تھا 1995 میں نے لکھا 28 مارچ 1995 کی رپورٹ میں، جنگ لاہور کی۔ لڑکی نے پوچھ لیا ہیلری کلنٹن سے، آپ کے یہاں کون سی کیا مشکل ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہمارے ہاں کالج کی لڑکی کی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کالج تک پہنچتے پہنچتے اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا اور اس کو مصیبت ہوتی ہے، اس کو پالے گے بڑے کیا کرے۔ سی بات ہے، کالج کے تک پہنچتے پہنچتے اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے جس کا کوئی ذمہ دار نہیں، جس کا کوئی پتہ نہیں، وہ مشکل میں پڑی ہوتی ہے کہ بچہ پالے یا پڑھے۔ ایسے اس مشکل کا حل مغرب یہ نکالا، ایک دلچسپ داستان ہے، اس مشکل کا حل مغرب یہ نکالا، اس کا کیا حل؟ عالمگیر کمپلین مہم عمر گرا دو، یہ خاندان بہت بڑا خاندانی مسئلہ ہے۔ بچہ گرا ہو جائے، بچہ جگہ پیدا ہوگا، بعد میں ایک عرصہ مصیبت برداشت کرنے کی بجائے گرا دو، اور اس کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ مسلسل کمپین میں ہے کہ پوری دنیا میں اسقاط حمل کو قانونی طور پہ حق، جائز نہیں، حق تسلیم۔ ہمارا اپنا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر عورت کی جان کا خطرہ ہو، بچے میں جب جان پڑ جائے ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد صرف ایک صورت میں وہ گرایا جا سکتا ہے کہ عورت کی جان نہ بچتی ہو، تب جائز نہیں۔ لیکن عورت میں بالکل، اور بہت سے ملکوں میں اجازت ہے، بہت میں پابندی ہے، اور اقوام متحدہ اس کا مطالبہ کر رہی ہے کہ اسقاط حمل کسی بھی مرحلے میں یہ عورت کا جائز حق تسلیم کیا جائے اور اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ ان سے بھی مطالبہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور جناب ان کے یہ وہ کانفرنسیں جو ہوئی ہیں قاہرہ میں، بیجنگ میں، یہ آپ سے مطالبہ تو بھی ہو۔ یہ مسئلہ مغرب میں بھی ہے اور یہاں ہندوستان میں تو دوسرے حوالے سے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہندوستان میں دوسرے حوالے سے ہے کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہو تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ ہوتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے۔ اور پچھلے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے تو بیچارے نے باقاعدہ ایک بار کانفرنس کر کے مسلمان علماء سے کہا تھا کہ ہمارے ہندوؤں کو سمجھاؤ کہ لڑکی بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ حل نکالا، پاپائے روم مخالفت کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔
لیکن یہ جائز حق قرار دیا، یہ مسئلے کا حل نکالا ہے. جناب پہ پابندی نہیں لگانی. میں یہ مغرب کا مزاج بتا رہا ہوں، جناب پہ پابندی نہیں لگانی، اس کے نتائج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے بس. یہ مغرب کا عمومی مزاج ہے اور ہمیں بھی یہ مزاج سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی ایک دو چھوٹی سی مثالیں اور آپ کو تعجب ہوگا، اس وقت یہ 2015-17 ہے، 1924-25 کی بات ہے. امریکہ میں شراب قانون جرم تھی، اس پہ سزا مقرر تھی، قابل سزا یہ تحریر جرم تھی، اس پہ سزا تھی، جرمانہ تھا، قید تھی. 1924 ایک دن میرے سامنے نظر سے گزرا تو سرد کی باقاعدہ کانگریس نے قانون منظور کیا 1924 میں کہ شراب جرم ہے، شراب پہ پابندی لگائی، قابل سزا دیے، پولیس جرم قرار دیا، سزا مقرر کی اور پولیس کو اختیار دیا کہ ہم کوئی شراب پیے. لیکن 3-4 سال کے بعد قانون واپس لینا پڑا، کسی کو مانتے ہی نہیں، عام ہو گیا ہے، سوسائٹی اب عادی ہو گئی ہے. فیصلے سوسائٹی نے کرنا بھی ہوتا، قانون نافذ ہوا، پکڑے گئے، اس کو سزائیں ہوئی، لیکن لوگوں نے نہیں مانتے یار. یہ تو بجائے اس کے کہ شراب کی نحوست سے اور شراب کی لعنت سے لوگوں کو چھڑانے کے لیے سختی کی جائے، نہیں، شراب کو جائز کر. اسی کانگریس نے شراب کو ٹھیک ہے. اب اس کا ایک لطیفہ اور، ابھی شراب کے ساتھ ایک ہر چیز میں ارتقا ہوتا ہے. شراب کے ساتھ نشہ پورا نہ ہوا تو یہ چرس اور یہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہیروئن، اور اگر ترقی یافتہ نشہ آ گیا تو ترقی یافتہ نشے میں ہیروئن میں اور بھنگ میں اور ان میں تلاش کیا سکون، اس پہ مختلف ملکوں میں پابندی ہے. لیکن 1996 میں لندن ٹائمز میں سوسائٹی کے سول سوسائٹی کے سینکڑوں منتخب نمائندے، ڈاکٹر، وکیل صاحبان، ان کا داشت چھپی جو جنگ نے چھاپی، جنگ لندن نے 13 جنوری 1996 کو. جناب جب لوگ پیتے ہیں تو آپ کو کیا اشکال ہے؟ اجازت دو، اس کو لیگلائز کرو، چرس کو، فیون کو اور اس کو قانونی جواز کا درجہ دو، قانونی جواز دائرے میں لاؤ، اجازت دو. لوگ جو نہیں مان رہے اجازت دو. یہ مغرب کا مزاج بتا. تو خیر ہیلری کلنٹن یہاں پاکستان تشریف لائے تو یہاں یہ سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کالج کی لڑکی کا کہ وہ جب کالج کی عمر کو پہنچتی ہے تو پیٹ میں بہت بچہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا اور اس کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اب اس بچے کو پالے، اس کی ضروریات پوری کرے یا یہ پڑھے. ہمارے یہاں لڑکی کا مسئلہ ہے. یہ مغرب کی خاندانی نظام کی مشکلات بتا، مغرب بھی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، پریشان ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اچھا ایک مسئلہ مغرب کو اس سے پریشان کر رکھا ہے. پریشانی کب ہوتی جاتی ہے؟ البلاء اذا عمت خفت، انسانی نفسیات ہے. مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے. مغرب کا خبر یہی ہے، البلاء اذا عمت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے. بلکہ اس کا ماحول بلکہ اب وہ جشن دار، یہ ایک ماحول ہے، بلکہ اب وہ جشن دار. یہ مغرب میں ایک مسئلہ مذہبی حلقوں کا، چرچ آف انگلینڈ برطانیہ کا سب سے بڑا چرچ ہے. برطانیہ کا بادشاہ اس کا سربراہ ہوتا ہے. آگے چل کے لوگوں چارلس کو مسائل کی مصیبت پڑی ہے، آنے والا بادشاہ ہے لیکن چرچ والے اڑے نہیں، بادشاہ نہیں بنے گا. اصل میں کیا مسئلہ ہے؟
چرچ آف انگلینڈ کا سب سے بڑا چرچ ہے، پورے انگلینڈ کے چرچ کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا، ہم نے چھاپا شریعہ میں، جنگ لندن شریعہ میں نے چھاپا، اس میں سرکولر یہ تھا اپنی شاخوں کے نام، یعنی مزاج سمجھے، مشکل سمجھے اور مزاج سمجھے۔ کہ ہم نے ایک زمانے میں سرکولر جاری کیا تھا کہ بغیر شادی کے جوڑے اکٹھے رہتے ہیں نا، یہ غلط کرتے ہیں۔ بغیر شادی کے وہاں رواج یہ ہے کہ بغیر شادی کے 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال اکٹھے رہو، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو شادی بھی کر لو، اگر کرنی لگے، ویسے شادی نہ ہی کر لو بہتر ہے۔ اب میں ایک لطیفہ 87 کی بات ہے، پہلی دفعہ جب گیا امریکہ نیو یارک، ڈبلن میں مکی مسجد ہے ہمارے دوستوں کے، صاحب والے دوست ہیں، تو وہاں درس دیا میں نے۔ درس کے بعد کچھ پاکستانی نوجوان آئے، وہاں کا تصور کیا وہ بھی شادی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی، لڑکا پاکستانی تھا، لڑکی وہاں کی شاید اسپینش تھی یا کیا تھی، وہ مسلمان تھی، ان کے نکاح پڑھانا ہے، کی بات، لڑکا فیصلہ آباد کا، لڑکی اسپینش تھی، لیکن کہتی ہے میں مسلمان ہوں، خیر چلو نکاح پڑھانا، خطبہ پڑھا، نکاح پڑھا، دعا شعا کی، کچھ ہائی شاہی کھائی، تو وہ لڑکا بھی اللہ کا بندہ، ہم جو ہے تو 5-6 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے، یہ ساتھی کہتے تھے یار 2 کلمے بھی پڑھو، سارا مزہ ہی چکرا کر دیا۔ امریکہ میں میں نے یارک میں ایک مسلمان جوڑے کا نکاح پڑھایا، بڑا خوش تھا میں، چلو یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا، اس نے ایک بات کی اور سارا مزہ ہی خراب کر دیا میرا۔ انہوں نے کہا کہ جو کٹھے ہی رہ رہے تھا 4-5 سال تو کہتے سن کہ 2 کلمے بھی پڑھو، پڑھا دیتا۔ چرچ آف انگلینڈ نے ایک سرکولر جاری کیا کہ ہم نے کسی زمانے میں یہ سرکولر بھیجا تھا چرچ کی شاخوں کو کہ بغیر شادی کے اکٹھے رہنا جرم ہے، گناہ ہے، اس لیے اتنی حوصلہ شکنی کی ہے۔ پادری صاحبان، چرچ کے ذمہ دار حضرات اس عمل کی کیا کریں؟ حوصلہ شکنی۔ اب چونکہ سنیے، اب چونکہ ایسا کرنے والوں کی تعداد 60% سے زیادہ ہو گئی ہے، یہ سن 95 کی بات کر رہا ہوں، بغیر شادی کے اکٹھا رہنے والوں کی تعداد 60% سے زیادہ ہو گئی ہے، گویا سوسائٹی نے سبر کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ اس لیے ہماری ہدایت یہ ہے آئندہ اس کو گناہ نہ کہا جائے، اب نیکی ہو گئی ہے، ابھی گناہ نہیں رہا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ مغرب کی مشکلات، خاندانی مشکلات ختم، اس کے اسباب کیا ہے؟ خاندانی نظام کے بکھرنے کا مغرب خود بھی شکایت کر رہا ہے نا، تو اسباب کیا ہے؟ ایک بنیادی سبب بس کروں گا، شادی ہے کیا چیز؟ مغرب نے یہ تصور کر لیا ہے کہ شادی انسان کی شخصی ضرورت ہے۔ کرام بیٹھے تھے، میں ایک بات ہلکی سی فلسفیانہ چھڑنے لگا ہوں، سماجی مغرب نے یہ اس کو فرد کی ضرورت سمجھی ہے، فرد کی ضرورت ہے، اس فرد کی ضرورت ہے، اس فرد کی ضرورت ہے، آپ کو راضی ہو کسی سے اعتراض کر، جنسی تعلق، شادی، نکاح، بیاہ شخص کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو شخصی ضرورت قرار دیا ہے، اس لیے وہ پوری کرے نہ کرے، جس طریقے سے کوئی صرف ایک اعتراض ہے کہ دوسرے فریق کو اعتراض نہ ہو، رضامندی کی ساری صورتیں جائز،
کیوں؟ شخصی ضرورت، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، آپس میں مختلف. یہ سوشل کنٹریکٹ ہے، سماجی معاہدہ ہے. اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. دونوں اکٹھے وعدہ کر لیا کبھی اکٹھے رہیں گے، ایک وعدہ کر لیا انہوں نے، اس لیے وہ برابر ہیں. اس لیے جب چاہے وہ چاہے چھوڑ دے، جب وہ چاہے چھوڑ دے، جب اس کی مرضی ہے پورا ہو نہ ہو. اگر دوسرے فریق کو اعتراض نہیں ہے تو ہر صورت جائز ہے. ہم جنس پرستی بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. صرف ایک اشکال ہے مغرب کو کہ دوسرے فریق کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دو فرد باہمی رضامندی سے جس طریقے سے بھی اپنی خواہش پوری کر لیں، شہوت پوری کر لیں، وہ جائز ہے. فرد کی ضرورت ہے، شخصی ضرورت ہے. اس میں لطیفہ اور بھی ہے، بھی اس میں بات ہو رہی ہے کہ شادی، اب تک شادی کی تعریف ہی ہوتی آئی ہے کہ ایک مرد اور عورت زندگی اکٹھے گزارنے کا وعدہ کریں. اب تک شادی کی تعریف یہ مرد اور عورت اکٹھے زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں، وعدہ کریں، یہ شادی ہے. اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یار مرد اور عورت کہنا ضروری ہے، دو فرد کیا دونوں. اقوام متحدہ میں باقاعدہ یہ ترمیم پیش ہو چکی ہے، جو بحث جاری ہے کہ مرد اور عورت کرنے کی بجائے کو دو فرد آپس میں اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا معاہدہ کر رہے ہیں، اکٹھے رہنے کا، شادی ہو، مرد آپس میں کر رہے، عورت آپس میں کر رہے. اس کا جواز نکالنے کے لیے مرد اور عورت کی بجائے کیا لائے جا رہے ہیں؟ دو فرد آپس میں اکٹھے رہنے کے بعد یہ شادی ہے. شادی کی تعریف تبدیل ہو رہی ہے اور تبدیل کے پاس ہو رہی ہے. دو فرد کرتے ہیں، مرد اور عورت کی بجائے. مگر مغالطے کا شکار ہونے والوں نے کہا کہ یہ فرد کی ضرورت ہے، اسلام کہتا نہیں ہے، یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. فیملی، خاندان سوسائٹی کا بنیادی یونٹ ہے. فیملی اور خاندان شخصی ضرورت نہیں ہے، سوسائٹی کی ضرورت ہے. اس لیے اس نظام کو سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کے دائرے میں رہنا ہوگا. اسلام اس کا شخصی ضرورت نہیں مانتا. قرآن پاک کو کہتا ہے کہ سوسائٹی کا آغاز جوڑے سے ہوا ہے. بس جب آپ نے انسان مرد اور عورت پیدا کیے، اب وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، جوڑا اتارا. جوڑے سوسائٹی کا بنیادی یونٹ فرد نہیں، یہ بہت بڑا جھگڑا ہے. سوسائٹی کا بنیادی یونٹ فرد نہیں ہے، فیملی ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اور قرآن پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے انسان کی ضروریات میں شمار نہیں کرتے، فرائض میں شمار کرتے ہیں. یہ خالی سوشل معاہدہ نہیں ہے، دو فرد اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اکٹھے رہنے کا. نا جناب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت رسول، سنن الانبیاء اور اپنی سنت قرار دیا ہے. مشہور واقعہ ہے، نکاح میں عام طور پہ وہ حدیث پڑھا کرتا ہے، نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. عام طور پر خطبہ نکاح میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، طے کر لیا، بڑے لمبا قصہ ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں. چند صحابی اکٹھے ہوئے، عبداللہ بن عمر بھی ان میں ہیں اور ایک روایت میں حضرت علی بھی ہے. کچھ صحابی اکٹھے ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی مصروفیات معلوم کرنی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. تو گھر کے اندر بھی اسوہ ہے اور گھر کے باہر بھی اسوہ ہے. تو گھر کے اندر کی حضور کی معمولات کیا ہے یہ معلوم کرنے چاہیے. ازواج مطہرات سے معلوم ہوگی. یہ کہہ کے 5 7 آدمی تھے. عبداللہ بن عمر تھے اور عثمان بن مظعون بھی تھے. اور ازواج مطہرات کے دروازے کٹکھٹایا جاتا. ہمارے جان حضور گھر میں کیا معمولات ہوتے ہیں؟ جو فرمایا جو گھر میں آپ شوق کے معمولات ہوتے ہیں
آرام بھی فرماتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں، کوئی گھر کا کام کاج ہو تو تاکہ جوتے بھی کاٹ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ صفائی بھی کر لیتے ہیں. جو گھر میں ایک شوہر کرتا ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ ایک نارمل انسان کے گھر کے معمولات ہوتے ہیں وہ تو وہی ہے. رات کو عبادت بھی کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جب 4-5 امہات المومنین سے انہوں نے تفصیلات معلوم کی، آپس میں مشورہ کیا، کأنہم تقلوها، کأنہم تقلوها، انہوں نے حضور کے گھر کے معمولات کو اپنے تصور سے بہت کم پایا. معلومات حاصل ہوئی نا، کأنہم تقلوها، حضور کے گھر کے معمولات کو اپنے تصور سے بہت کم کچھ بھی نہیں. ہم تو تصور کیا لے کے تو جاتے ہو گے مسئلے پہ کھڑے جاتے ہو، مسئلے سے باہر آ جاتے ہو گے اور سجدہ کرتے ہو، ہر وقت سجدے بھی رہتے ہو گے ہر وقت پر. تو گھر کے کام بھی کام کاج بھی کرتے ہیں، بیویوں کو بھی مدد دیتے ہیں، گھر کا جوتا بھی کاٹ لیتے ہیں، صفائی بھی کر دیتے ہیں، بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. تو یہ حدیث کے الفاظ میں یہ کہنا تقالوها، بہت اپنے تصور بہت کم سمجھا اس کو. پھر کہا چلو حضور کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ کے پیغمبر ہے، ہمیں ضرورت ہے، آپس میں معاہدہ. ایک نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی مسلسل روزے رکھوں گا، کبھی نہ نہیں. دوسرے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی روزانہ رات کو تو عمر سجدہ بیدار ہوں گا، عبادت کروں گا. تیسرے کا میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. یہ آپس میں وعدہ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، بلا لیا. اپنے خیال سے خوش گئے گزری آواز دینے، بڑے اچھے کام کیے تھے. بلایا باتیں سنی ہیں میں نے تمہارے بارے میں، ہم نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے. میں نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، میں نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، میں سردی رات کو جاگوں گا ہی. انا اخوفکم باللہ واتقاکم بہ. یہ تم نے دین کا کیا تصور لے لیا ہے؟ میں تم سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہوں. شادیاں بھی کی ہیں، بچے بھی ہیں، بیویوں کے بعد بھی بیٹھتا ہوں، سارے کام کاج کرتا ہوں. یہ کہہ کے فرمان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، بس سنت ہے یہ دینی مقاصد میں سے. بلکہ اور بخاری شریف کی کو بڑی دلچسپ روایت ہے. خاندانی نظام کیا ہے؟ اپنا ماحول میں بات کر لیتا ہوں. امام بخاری نے 7-8 جگہ یہ روایت مختلف پیراؤں سے بیان کی ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. عمرو بن العاص میدان کے آدمی تھے، عبداللہ بن عمر پیشے کے آدمی تھے، علمی فکری رضا کا کار والے بزرگ تھے. باپ بیٹا تھے لیکن مزاج ان کا بالکل مختلف. وہ تھے ڈپلومیٹ تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے، یہ راوی تھے، حدیث کے راوی تھے، عالم تھے، ذاکر تھے، اپنا مزاج تھا. عبداللہ بن عمر خود روایت کرتے ہیں، میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام کیا ہے، تصور کیا ہے، اسلامی تصور کیا ہے. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری شادی کر دی، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، ایک اچھے خاندان کی خاتون، شریف خاتون میرے ساتھ بیاہ کر دی. الگ ہم نے مکان لے لیا. کہتے یارو کچھ دنوں کے بعد حال احوال پوچھنے آئے. گھر میں بیوی تھی، یہ نہیں تھے. بیٹا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے. عبداللہ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. جی لگا کچھ آپس میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عبداللہ کو کیسا پایا؟ ایسا ہے لگے آپس میں کہ نہیں؟ تو آپ نے یہی پوچھنا ہوتا ہے. اس نے کہا بہت اچھا، آپ کا بیٹا بہت اچھا آدمی ہے، سارا دن روزے سے ہوتا ہے، ساری رات مسئلے سے.
ساری رات مسلح پہ ہوتا ہے، سارا دن روزے سے ہوتا ہے. بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بڑا شکر آدمی ہے. ساری رات مسلح پہ ہوتا ہے، ساری رات مسلح. ہمیں بڑا بڑا صحیح آدمی ہے، سمجھ گئے کہ یہ تعریف نہیں شکایت ہے. شکایت کا اپنا انداز ہوتا ہے. خود بات کرنے کے بجائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کی شادی کی تھی، وہ بیچارہ روزے میں رہتا. عبداللہ کہتے ہیں مجھے حضور کہتے ہیں مجھے یاد نہیں حضور تشریف لائے یا مجھے بلایا. تفصیل بڑا انٹرویو، بڑا لمبا انٹرویو ہے باپ کی شکایت پر. ہمیں راست کی شکایت کی کہ بیٹے کی شادی کی ہے اور وہ بہو یہ کہہ رہی ہے. مجھے عبداللہ کتنے روزے رکھتے ہو؟ تو سارے رکھتا ہوں. کتنے کی کیا بات ہے؟ سارا مستقل روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے بندے مہینے میں 3 روزے کافی ہیں. مہینے میں 3 روزے یا 20 کے رکھ لیا کرو. ارے سال کا ثواب مل جائے گا. ایک روزے پر کتنے کم سے کم ثواب ملتا ہے 10 کا. 3 رکھے تو کتنے کو ہو جائے گا؟ مہینہ ہو گیا نا. بس سارے سال کے بدوار کا ثواب مل جائے گا تجھے. مہینے میں 3 کا یا اس وقت 3 تھوڑے اچھا 10 رکھ لیا کرو. 2 دن روزہ 1 دن نہیں. یا بہت کم ہے. اچھا پھر ایسا کرو کہ 1 دن روزہ 1 دن نہیں. 100 میں داؤد 100 میں داؤد 1 دن روزہ 1 دن نہیں. یا تھوڑے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں داؤد. بس 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 چاہے نہیں. 1 دن روزہ 1 دن اس سے زیادہ نہیں ہوگی بات. اچھا رات کو جاگتے کتنا ہوں؟ ساری رات جاگتا ہوں. نفل پڑھتا ہوں. اللہ خدا کے بولتے ٹھیک نہیں ہے. فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی سنت یہاں بھی ہوتا. داؤد علیہ السلام رسول سے ہے کام کا 30 حصہ عبادت کرتے تھے اور 2 حصے آرام کرتے. تیسرا حصہ عبادت کرتے تھے. اگر 6 گھنٹے کی رات ہے 2 گھنٹے عبادت اور 4 گھنٹے. 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے عبادت اور 6 گھنٹے. اچھا قرآن پاک کتنا پڑھتے ہو؟ سارے روز پڑھتا ہوں. اللہ کو بندے مہینے میں 1 پڑھ لیا کرو. نصرت بہت تھوڑا. اچھا ایسا کرو 15 دن میں پڑھ لیا کرو. نصرت کم ہے یہ. اچھا ایسا کرو 10 دن میں پڑھ لیا کرو. یہ ساری تفسیر بخاری کی روایت 10 دن میں قرآن پاک پڑھ لیا. تھوڑا ہے. 7 دن میں پڑھے کرو. ایک روایت پہ 7 دن پہ اور ایک پہ 3 دن پہ بریک کریں. نہیں بس بس. یہ ساری حد بندی کر کے رات کی جاگنے کی بھی روزوں کی بھی نفلوں کی بھی ساری حد بندی کر کے تو فرمایا دیکھو ان اہل کا صرف اللہ ہی کا حق نہیں بندوں کے بھی تجھ پر حقوق ہے. سارے حقوق اپنے پورا کرو. یہ انسان یہ خاندان کا ماحول اسلام کا خاندان کا تصور کیا ہے. خاندان کا مزاج کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، منع کر دیا. نہیں بھائی شادی دینی تقاضوں میں سے ہے. سوسائٹی کی ضروریات میں سے ہے. اس لیے وہ شادی قابل قبول ہوگی جو سوسائٹی کو ایک اچھا خاندان فراہم کرتی ہے. قرآن پاک نے اس لیے شرط لگائی ہے. قرآن پاک نے کہا اس کے سوا جو جہاں محرمات کا ذکر ہوا نا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. اللہ نے خاندان کے ساتھ 4 شرطیں لگائی ہیں. أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. میں اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کیا کرتا ہوں.
عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو ساری ذمہ داریاں مالی قبول کرنی ہوں گی، ورنہ پتھر پڑے والے کو تمام مالی ذمہ داریاں قبول کرنی ہوں گی۔ محسنین اور دوسرے کہا محسنین، ان کو کہا محسنات، اور لطف لے گئے اس کو۔ ان کو کیا کہا؟ محسنین، ان کو کیا کہا؟ محسنات۔ ان کی حفاظت تمہارے ذمہ ہوگی، قلعہ بناؤ گے، گھر بناؤ گے تم، ویسے ہی جاتے جاتے نہیں۔ نکاح کی پہلی شرط ان تبتغوا باموالکم، دوسری بات کیا؟ محسنین، گھر بسانا، حصن، قلعہ بنانا، ان کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داریاں قبول کرنا۔ تیسری بات غیر مصافحین، صرف خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو، کوئی جزوی چیز ہے، ضروریات میں سے ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن صرف مقصد ہی سارا ٹارگٹ ہی وہ نہ ہو، غیر مصافحین۔ اور چوتھی بات ریکارڈ پر ہو، اوپن ہو، ولا متخذی اخدان، خفیہ نہ ہو، ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان۔ قرآن پاک نے کہا نہ گرل فرینڈ نہ بوائے فرینڈ، نہ گرل فرینڈ اور نہ ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان۔ خفیہ اوپن ریکارڈ پر ہو، سب کو پتہ ہو، اسی لیے ولیمہ ہے، اسی لیے شادی کا اعلان ہے، اس لیے گواہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شادی کا ولیمہ اور یہ دعوت یہ اس لیے ہے تاکہ معاشرے کو پتہ چل جائے کہ یہ دو میاں بیوی ہیں، آن ریکارڈ، اعلانیہ، خفیہ نہیں۔ قرآن پاک نے 4 دائرے بیان کیے ہیں، ان تبتغوا باموالکم، محسنین، غیر مصافحین، ولا متخذی اخدان۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مغرب کو مغالطہ یہ لگا کہ یہ فرد کی ضرورت ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، سوسائٹی کی ضرورت، معاشرے کی ضرورت۔ مغرب نے کہا کہ فرد کی جو فرد آپس میں ضرورت پوری کر رہے کسی تیسرے کو کیا اعتراض ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، اگر 2 فردوں کے راضی ہونے کی صورت میں سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے ناجائز ہے۔ خاندان کا وجود متاثر نہ ہو، رشتے متاثر نہ ہو، صلہ رحمی متاثر نہ ہو، آپس کے تعلقات کا دائرہ قائم رہے، مگر پر بکھر نہ جائے۔ میں نے پاک نے کہہ دیا تھا جب رشتے ٹوٹیں گے تو فساد پھیلے گا۔ هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ میں نے کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ شادی کو ایک 2 افراد کا معاملہ سمجھ لیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، دین کا معاملہ ہے، سنت رسول ہے، سوسائٹی کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، ایک خاندان کا نظام قائم کرنا، رشتوں کا جوڑ، رشتوں کا ایک دائرہ کھینچنا اور دائرے کو مستحکم کرنا، یہ اسلام کی دین کی ضروریات میں سے ہے، سوسائٹی کی ضروریات میں سے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اور مغرب کو اسی وجہ سے یہ خاندانی نظام کے بکھرنے کا 2 سبب ہیں۔ مغرب کو آج خاندانی نظام کے بکھرنے کا جو شکوہ ہے، شکایت ہے، 2 سبب۔ ایک یہ کہ اس کو فرد کا معاملہ سمجھ لیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے سوسائٹی کا معاملہ ہے، معاشرے کا معاملہ ہے، دینی معاملہ۔ دوسری بات دیکھیں، رشتے ختم ہو گئے، کیوں؟ رشتے کے اسباب جب بکھر گئے تو رشتے بھی ختم ہونے تھے نا۔ قرآن پاک نے رشتہ داری کی بنیاد کیا قرار دی ہے؟ سادہ سی بات کھلی کرنی پڑ رہی ہے،
زنا جب عام ہوگا، کھلی اجازت ہوگی، تو رشتے قائم رہیں گے. آج یہ مسئلہ ہمارے مغرب یہ بھی مسئلہ درپیش ہے کہ زنا کی کثرت اور فروغ اور اس کی کھلی اجازت سے بس ایک قدغن ہے کہ دو فریق راضی ہو، بس اس دوسرے فریق کو اعتراض جبر نہ ہو، اس پہ شکایت نہ ہو، بس سب ہر صورت جائز ہے. اس کے نتیجے میں آج مغرب کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، ہم سے بھی تقاضا کر رہے ہیں یار اگر باپ کا پتہ نہ ہو تو وہاں کا نام لکھ لو. چھوٹی سی بات ہے، سنگل پیرنٹس کا کیا ہے یار، باپ کا پتہ نہیں چل رہا تو اس کے لیے کس کا نام لکھ لو؟ ماں کا نام، سنگل پیرنٹس. مغرب کو اس پر مجبور ہونا پڑا کہ باپ کو نہیں پتہ چل رہا تو کیا کریں، ماں کا نام لکھو. ہمارے یہاں بھی ایک این جی او نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ سنگل پیرنٹس کا قانون یہاں ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ جو وہاں ہوتا ہے ہم نے کرنا ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے. ہم نے تو بس ایک طے کیا ہوا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں، ہم نے کرنا ہے. لطیفہ یاد ہوگا آپ کو، چلو کے دور میں ہم نے گھڑیاں آگے پیچھے کرنی شروع کر دی. 1 سال کی بھی مغرب والے گھڑی آگے پیچھے کرتے ہیں گھنٹہ یا وہی کرتے. ارے اللہ کے بندوں، خدا کا خوف کرو یار، ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. تو بڑا لمبا کالم لکھا تھا، میں نے کہا خدا تو مطلب وہاں مجبوری ہے، ضرورت ہے ان کی کہ لندن میں سال میں سورج کی اور دن کے اور رات کے 8 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، ہمارے 4 گھنٹے کا پڑتا ہے. ان کی مجبوری ہے، نہیں انہوں نے کرنا، ہم نے بھی کرنا. ایک دن کر کے جھک، 1 سال کیا، جھک ماری، واپس لے نہیں یار وہ ویسے ہی کر دیا، انہوں نے کیا ہے، ہم نے بھی کرنا. یہاں بھی جو قانون آتا ہے، یہاں بھی مطالبہ سنگل پیرنٹس کا قانون بن گیا. یار ہمارے یہاں الحمدللہ 98% کو باپ کا پتہ ہے، ہمارے یہاں مشکل نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے میرا باپ کون ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ میں نے بہت محتاط ہو کے 98 کا ہو سکتا ہے پتہ ہو، لیکن پتہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ یہ ہے. ہماری ضرورت نہیں ہے یار. اس میں تفصیل سے لکھا گیا کیا بیوقوفی ہے، ان کی مجبوری ہے کہ ان میں سے 70% کو باپ کا پتہ ہوتا نہیں ہے. ان کی اکثریت ان کی تو نہیں پتہ نہیں کون ہے، ان کی مجبوری ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے اس کیا کہ ایک مسئلہ مغرب یہ پیش آیا کہ آج مغرب باپ کے تصور سے نہیں، باپ ضروری نہیں ہے، ذکر ضروری نہیں ہے تو باپ بھی ضروری نہیں ہے. اگر حوالے کے لیے باپ کا ذکر ضروری نہیں ہے تو باپ کی ضرورت ہے. اگر باپ نہیں ہے تو چچا کہاں سے آئے گا، دادے کا پتہ کہاں سے پڑے گا، پھوپھی کدھر سے آئے گی، امزاد ہماری جو پوری روایت ہے، چچا زاد یہ کدھر سے آئیں گے. اس کو قرآن پاک صلہ رحمی اور ذوی الارحام کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہتے ہیں عصبات اور ذوی الارحام کا دائرہ کیا ہے، عصبات اور ذوی الارحام کا دائرہ کیا ہے، کہاں سے آئیں گے یہ؟ بھائی میاں بیوی کا تعلق اعتماد کا ہوگا تو باقی رشتے بھی آئیں گے، اور اگر میاں بیوی کا تعلق کیا متفق ہوگا تو پھر رشتے کہاں سے آئیں گے. محترم میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آسمانی تعلیمات سے انحراف کر کے بائبل، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، بائبل اور عیسائی وہ ان کا کام اپنے زمانے میں مستحکم تھا، ہم سے زیادہ سخت تھے. یہ بات کے اعتبار سے سمجھتا ہوں ایسے یکشن کے شکار ہوئے، ایسے یکشن کے شکار کا تصور نہیں تھا. مسیحی مذہبی دنیا میں طلاق کا تصور نہیں ہے. اگر بعض اسباب سے تفریق ہو بھی جائے دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. اگر میاں بیوی میں تفریق کو بعض کرتے ہیں، تفریق وہ تفریق کہتے ہیں، طلاق نہیں کہتے. تفریق کے بعد یہ میاں بیوی ہیں، نہ وہ نہیں شادی کر سکتا ہے نہ یہ نہیں شادی کر سکتی ہے. اس کے سادہ سی جھلک کر سکتا ہوں. 4 جب جانا کو طلاق دی ہے، اس کے بعد شادی کرنا چاہ رہے تھے، کر دیے، لیکن چرچ نے طوفان اٹھا لیا
کسی اگر دوسری شادی کی تو یہ بطور بادشاہ چرچ کا سربراہ نہیں بن سکے گا، گناہ کا ارتکاب کرے گا شادی کر کے۔ چرچ کا مسئلہ کھڑا کر دیا، پادری نے ویڈیو ہی مانگا، یہ کیا کرنا ہے، دوسری شادی کرے گا؟ ویسے ٹھیک ہے، جو مرضی کرتا رہے، شادی کیوں؟ اور یہ باقاعدہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شہزادے کو دوسری شادی سے روکا جائے، اگر اس نے دوسری شادی کی تو ہمارے چرچ کے قوانین کے مطابق کل بادشاہ بن بھی کیا تو چرچ کا سربراہ نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں دوسری شادی کا تصور ہی نہیں ہے۔ سخت تک پختہ سخت تر قانون کا ہمارا طلاق بھی ہے، دوسری شادی بھی ہے، بلکہ طلاق اتنی سختی تھی، ریئیکشن پہ آئے یا وہ کہ طلاق سرے سے نہیں ہے، یا یہ ہے کہ صبح بھی طلاق اور شام بھی طلاق۔ ریئیکشن ہے یا اس انتہا پہ یا اس انتہا پہ۔ جب آسمانی تعلیمات سے انحراف کیا، فائبر کی صحیح، لیکن ایک نظام موجود تھا، جب انحراف کیا تو ہم خود طے کریں گے، اور یہ ہماری اپنی ضروریات ہے، ہم جیسے مرضی اس کو پورا کریں، تو یہ سارا نظام بگڑ گیا، اور آج مغرب اس پر پکڑے بیٹھا ہے کہ جناب وہ خاندان کدھر گیا، اور وہ اسٹیٹ کدھر گئے، اور وہ جناب تقدس کدھر گیا، اور وہ خاندان کا جو ڈھانچہ کدھر گیا۔ آج مغرب پریشان کھڑا ہے، وہ تو پریشان کھڑا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ہوں، ہم بھی دوڑے جا رہے ہیں اس طرف، ان کا خراب ہوا تو ہمارا خراب کیوں نہیں ہو؟ ہماری بھی ایک کمپین ہے کہ ان کا بیڑا غرق ہوا تو ہمارا کیوں نہیں ہوا، ان کے ساتھ ہماری بیڑا غرق ہوا۔ تو ہم اس حوالے سے کن مسائل سے، جو مغرب کے 2-4 مسائل میں نے ذکر کیے ہیں، ہم کن مسائل سے 2-4 ہیں، اس حوالے سے ہمارے خاندانی نظام کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، کیا مشکلات درپیش ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے نشست میں گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین برحمتہ۔